آپ نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، میں ان 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں جس میں اللہ تمہیں ان سے محفوظ رکھے۔ 5 چیزوں سے پناہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور سے سنیے گا۔ جب فحاشی عام ہوگی وہ لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، اللہ ان میں ایسی بیماریاں، ایسے روگ پھوڑ دے گا جو پہلے نہیں تھے۔ کورونا تھا پہلے، اب تو کورونا کی نانی بھی آئے گی، ہے جی۔ یہ بیماریاں جو نئی ہیں، ایڈز تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کورونا سے سب سے زیادہ کون سے علاقے متاثر ہوئے؟ یورپ، امریکہ، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے فرمایا کیونکہ آپ خالی مسلمانوں کے نبی تھے، آپ تو رحمت العالمین ہیں، یہ تو وہ ذات ہے جس کے نام پر درود پڑھو تو تمہارے پر اللہ خود رحمت بھیجتا ہے۔ جب فحاشی عام ہوگی، آج اپنے گھروں میں دیکھو بچوں کو تنگ کپڑے پہناتے ہیں، نہیں پہناتے، بچے پتلونے چھوڑ کے بالکل ایسے پجامے پہنتے ہیں۔ یہ فحاشی نہیں تو ہو گیا ہے؟ بیٹی باپ کے سامنے سینہ ننگا، بال کھلے ہوئے، کوئی یہ کیا ہے؟ یہ سارا یہ کیا ہے؟ میں دوسروں کو دیکھ کر ننگا تو اس کو فحش بول دیا، میں اپنے آپ کو دیکھوں گا۔ اورنی نہیں ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جبرائیل آئے ہوئے، تو آپ نے فرمایا جبرائیل آؤ، انہوں نے بولا یا رسول اللہ میں نہیں آ سکتا۔ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے سر پہ اورنی نہیں ہے، سینے پہ کپڑا نہیں ہے، رحمت کیسے آئے گی؟ جب فحاشی عام ہوگی لوگ اس کو برا نہیں، سانو کی ہے جی اسی سے پردہ کرنے کا ہے جی۔ اب بچی کالج جاتی ہے، کیا کرے؟ اللہ اکبر کبیرہ، پھر بعد میں روتے آتے ہیں۔ سب ساتھ بچی باہر گئی تھی پڑھنے کے لیے، ہندو کے ساتھ بات، کچھ پڑھنے کے لیے دو، میرے اللہ نے تو اجازت نہیں دی کہ تم حج عمرہ بھی بغیر محرم کے کر، تو تم پی ایچ ڈی کرانے کے لیے اس کو کافر ملکوں میں بھیجو، پھر بعد میں بولو کہ سر صاحب کچھ پڑھنے کے لیے دیں، بچی ہندو کے ساتھ بات کی، کالے کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اسلام اسلم تسلیم، جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا۔ اب دوسری بات، پہلی بات جب فحاشی عام ہوگی اور لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، اللہ ان میں ایسے بیماری، ایسے روگ پھوڑ دے گا جو پہلے نہیں تھے۔ دوسری بات، جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، اب خالی ترازو والا نہیں ہے، میں بھی ادھر بیٹھ کے اگر خیانت کروں گا، جو چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مزدور ہے یا عاجز ہے یا اجیر ہے، جو بھی اپنے معاملات میں خیانت کرے گا وہ ناپ تول میں کمی کرے گا۔ جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ دعا مانگو کہ اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے، پاکستان کے لیے دعا مانگو، اللہ جو میرے پاکستان کے لیے مخلص ہے اس کی نسلوں کی حفاظت کرنا، جو میرے پاکستان کے لیے مخلص نہیں ہے، جو بھی ہے یا اللہ اس کی نسلوں کو برباد کر دے۔ بڑی نصیحت میں ہم لوگ یہ دعا مانگو۔ جب اللہ کیا کرے گا؟ ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دے گا، مہنگائی کا عذاب ہوگا۔ ہم کہتے ہیں اس وجہ سے مہنگائی ہوئی، اس وجہ سے۔ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مہنگائی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا مہنگائی اوپر سے ہوتی ہے، یہ ڈالر اوپر سے ہوتا ہے، بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، کیونکہ جس نے، جب تم رحمان سے تغافل کرو گے میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس طرح تو کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح میں دودھ میں پانی ڈالتا ہوں، کچھ نہ جھوٹ کے مال میں بیچا جا رہا ہوں، ہر چیز میرے اندر، نہ کرونا سے ڈرا، نہ اب سیلاب سے کوئی، اب سیلاب آیا ہوا ہے، ایک خیمہ 4000 کا 20,000 کا نہیں مل رہا، کوئی ڈر نہیں آتا۔ اور ڈر ہی تمہیں رزق دے گا، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، یہ قرآن کہتا ہے۔
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں۔ یہ اللہ کا، یہ قرآن کہتا ہے میرے اندر خوف نہیں ہے نہ میں استغفار پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم استغفار پڑھو گے، یہ قرآن ہے، یہ علاج بتا رہا ہے میرا رب، جب تم استغفار پڑھو گے میں رحمت کی بارش برساؤں گا۔ اب ہمارے جب بارش شروع ہونے والی ہوتی ہے رنگ اڑ جاتے ہیں ہمارے کہ کہیں یہ بربادی نہ ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے میں رحمت کی بارش برساؤں گا، بیٹوں سے مدد کروں گا، بیٹوں سے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، جاؤ سورہ نور میں پڑھ لینا، بیٹوں سے مدد کروں گا۔ یا اللہ بیٹے تو میرے افسر بڑے جوان ہیں، اب میں نے بیٹا کہا ضروری نہیں، تیرا بیٹا نافرمان ہے اس کو فرما بردار بنا دوں گا، بیمار ہے اس کو شفا دے دوں گا، بے روزگار ہے روزی دوں گا اس کو، بیٹوں سے مدد کروں گا۔ تیرا کام کیا ہے؟ استغفار۔ اور استغفار وہ نہیں کہ کام کرتا جا رہا ہوں اور استغفار کرتا جا رہا ہوں، توبہ النصوح، یہ نہیں رات کو پی دن کو توبہ کی ہاتھ سے جنت نہ دے، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ دے، یہ نہیں ہوگا۔ توبہ کرو، استغفار پڑھو، تمہیں رزق ملے گا۔ رب کہہ رہا ہے مان لو میرے رب کی بات، اپنا محاسبہ کرو۔ ہر وہ آفیسر، ہر وہ جو اس کا متحد ہے، ہر وہ بندہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، جنرل ہے یا جج ہے، استغفار پڑھو، اللہ کا واسطہ ہے۔ برباد ہو جاؤ گے، نسلیں بھی برباد ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت عجیب ہمارے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں، ہم نہ پڑھے تھے نہ سنے تھے، واللہ العظیم کہ جو حال بچوں کا ہوتا ہے، بچیوں کا ہوتا ہے، یقین کریں کہ بعض تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ کہیں ادھر ہی نہ کٹ جائے۔ مریض آ کر بیٹھا ہے، ایک دم اس کو کٹ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ٹانگ کے 10 15 لگنے پر ہمیں لگوانے پڑتے ہیں۔ اتنی دلیری ہے شیطان کو، طاقت کس نے دی؟ شیاطین کو کس نے طاقت دی؟ میں نے خیانت کر کے، نہ میں نے جھوٹ پہ کام کیا، جھوٹ کو میں گناہ نہیں سمجھتا، اللہ نے جھوٹے پر اللہ نے لعنت بھیجی۔ جب لعنت ہوتی ہے پھر رحمت نہیں ہوتی۔ ہم غیبت کرتے ہیں، مردار کا گوشت، مردے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، کوئی مجلس نہیں چھوڑتے جہاں پر ہم بیٹھ کے اور کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے اور غیبت کرنے والے نے کس نے کیا کیا؟ گویا کہ اس نے مردے بھائی کا گوشت کھایا، 3 حرام کھائے اس نے، ایک مردار، ایک انسان اور ایک بھائی۔ ایک اللہ حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں۔ جیسے ہی ایک حج ختم ہوتا ہے مسلمانوں کا ایک عذاب شروع ہوتا ہے، کسی نہ کسی ملک پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ مسلمان ملکوں میں جاؤ اسٹڈی کر کے دیکھ لو، ابھی حج ختم ہوا عذاب آ گیا پاکستان، اس سے پیچھے جاتے جاؤ کیا کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ اگر کسی کافر ملک سے نہیں کچھ ہوتا تو پھر اوپر سے رب پتھر برساتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ غیبت مت کرو، حسد مت کرو، بد اخلاقی چھوڑو۔ اس کو اگر اصلاح کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ اس کو لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ ایک صحابی وضو کر رہا ہے اور توبہ استغفار اتنی شدت سے کر رہا ہے کہ وہ دوسرا صحابی کہتا ہے کیا ہو گیا، کیا کر کے آئے ہو؟ کوئی زنا کر کے آئے؟ نہیں میں نے فلاں کی غیبت کی۔ نبی نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ کبھی میں نے اس کو گناہ سمجھا؟ میں مسلے پہ بیٹھ کے، مسلے پہ اللہ کے نبی کے مسلے پہ بیٹھا ہوں، میں غیبت کر کے اس کو اس کے خلاف کر رہا ہوں، اس کے دل میں بغض بھر رہا ہوں، کر میں دین کا کام رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، قوا انفسکم واہلکم نارا۔ اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو بچاؤ، بد اخلاقی چھوڑو۔ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں۔ میرے بھائیو، یہ چند باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی باتیں ہیں، چھوٹی نہیں ہیں۔ صبح شام کے اذکار، غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو، خیانت مت کرو۔ یہی بحرین سے ایک وقت جاتا ہے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے کے بعد آپ وضو کا نماز کا ٹائم ہے، وضو فرما رہے ہیں تو وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عقیدت سے کوئی مٹی کو ہاتھ لگا کے منہ پہ لگا رہا ہے، کوئی پانی آپ کا بچہ ہوا لے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عقیدت ہے. آپ نے فرمایا میری عقیدت یہ نہیں ہے. میری عقیدت یہ ہے جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، ہر معاملے میں خیانت، یعنی پیسوں کی خیانت نہیں، خیانت نہ کرو، ہمسائے کو کام نہ کرو. اللہ مجھے آپ کو سمجھتا فرمائے. یہ قوت، یہ چیزیں دیتی ہیں قوت شیطان کو. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرا جو ہمزاد شیطان ہے وہ آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا اللہ کے بندے بس کر دے، تیرے اعمال نے مجھ کو چڑیا سے بھی کمزور کر دیا. جب میں تجھ پر آیا تھا ان سے بڑی طاقت تھی میرے اندر. اب اس کو قوت میں نے دینی ہے یا اس کو کمزور میں نے کرنا ہے اپنے اعمال سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے.